ہم علی کے دیوانے، ہر ادا غدیری ہے، ابتدا غدیری ہے، انتہا غدیری ہے، اور آج بھاگنے والے رستہ نہ پائیں گے، میمنہ غدیری ہے، میسرہ غدیری ہے، اور اس کو کیا ڈرائیں گی زمانے کی مشکلیں، اس کو کیا ڈرائیں گی زمانے کی مشکلیں، کربلائی دل جس کا حوصلہ غدیری ہے، اور خود اس کے قدموں میں بڑھ کے آئے گی جنت، خود اس کے قدموں میں بڑھ کے آئے گی جنت، بڑھ کر جس کو حیدر نے کہہ دیا یہ غدیری ہے۔ درود بھیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو لائق عبادت ہے، لائق سجود ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں در اہل بیت سے منسلک کر دیا۔ بعد از حمد خدا پروردگار عالم ہمارا بہترین درود و سلام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، درود بھیج دیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا وہ پروردگار عالم کہ جس نے اپنے نور سے نور محمد کو خلق کیا، اس کائنات کے رسول کی حدیث ہے کہ کسی ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تلوار سے جہاد کرنا، مال سے جہاد کرنا جہاد ہے، لیکن جہاد اصغر ہے، لیکن زبان سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، وہ بھی کسی ایسے کے سامنے کہ جو ظالم ہو، جابر ہو، بادشاہ ہو، اس کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا جہاد اکبر ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کربلا میں سب سے زیادہ ظلم ہوا، یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں تھا، اور بی بی زینب کبریٰ سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں تھی۔ یہ دربار یزید مسجد بنو امیہ کیا تھا، کرسی نشین موجود تھے، لیکن بی بی زینب رسن بستہ تھیں، کلائیوں میں رسن بندھی ہوئی تھی، لیکن تمام لوگ بیٹھے تھے، بی بی کھڑی تھی، لیکن کیا خطبہ دیا علی کے لہجے میں، علی کی بولتی تصویر۔ ایک مرتبہ کہا یزید کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے، کہا یزید یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب دربار یزید میں کھڑے ہو کے اسی یزید کے منہ پہ کہہ رہی ہیں، کہا کہ کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے، تو آج میں تجھے بتاؤں گی کہ تو کون ہے اور ہم کون ہیں، ہم اہل بیت ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کرسی نشین بیٹھے تھے، کہا یزید یہ غور سے دماغ میں بٹھا لے کہ یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، نہ یزید کا تخت و تاج ہوگا، نہ یزید کا سکہ ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، جگہ جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ یہاں تک کہ آج بھی جگہ جگہ یہ لوگ روڈ موجود ہیں کہ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ بی بی زینب کا روضہ اس طرف ہے، ہر جگہ جناب زینب کے روضے کی ڈائریکشن ہے، کہیں پہ بھی یزید کی قبر کا نام و نشان نہیں ہے۔ بہت خوب کہا کہ آج ماتم جو عام ہے زینب، آج ماتم جو عام ہے زینب، تیرے خطبوں کا کام ہے زینب، اور تیری چوکھٹ پہ سر جھکانے سے حر بھی حر علیہ السلام ہے زینب، اور سورہ نور جن کو کہتے ہیں تیری چادر کا نام ہے
جس میں نام نہیں وہ عبادت حرام ہے زینب. صلوات پر محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا دربار یزید میں ایک مرتبہ جب یزید نے کہا تھا کہ اس قافلے میں مرد کون ہے تو مولا سید سجاد آگے بڑھے تھے اور تعارف کرایا تھا. کہا تھا انا علی ابن الحسین ابن علی. کہا تمہارا نام علی ابن الحسین ہے. کہا یہ سارے سر نیزوں پہ مردوں کے ہیں, ایک سر بچے کا ہے, یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی علی ابن الحسین ہے. کہا اچھا یہ اس کا بھی نام علی ہے. کہا میں نے تو سنا تھا وہ کربلا میں شہید ہو گئے. کہا نہیں وہ میرے بھائی علی اکبر تھے, وہ بھی علی ابن الحسین ہیں. کہا تمہارے سارے بھائیوں کے نام علی ہیں, تمہارے بابا حسین کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا, ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا. تو ایک مرتبہ دربار یزید میں مولا سید سجاد مسکرائے کہا کہ میرے بابا کہتے ہیں کہ مجھے نام علی سے اتنی محبت ہے, اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. کہا ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. اب وہ یزید کے جو نام علی کو مٹانا چاہتا تھا اسی کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا. مولا فرماتے ہیں کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. نام علی آئے گا 100 منافقین کھڑے ہوں گے, دور سے پہچانے جاؤ گے. کہا ہاذا شیان حیدر کرار. بہت خوب کہا پتھر بھی کرتے ہیں ہر روز علی علی, پتھر بھی کرتے ہیں ہر روز علی علی, ہوتا ہے فلک پر صبح و شام علی علی. اور محشر میں پوچھا جائے گا سردار کون تھا, محشر میں پوچھا جائے گا سردار کون تھا, وہ تینوں کہیں گے کان پکڑ کر علی علی. صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہٰذا وہ دربار یزید تھا. مولا سید سجاد نے تعارف کرایا. بی بی زینب ماحول بنا چکی تھی. کہا کہ یزید آج ہم تجھے بتاتے ہیں کہ تو کون ہے اور ہم کون ہیں. مولا سید سجاد آگے بڑھے. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس لکڑی کے ڈھانچے پہ کچھ خطبہ ارشاد کروں. مولا نے ممبر نہیں کہا لکڑیوں کا ڈھانچہ. کہا اگر اس سے میرے جد علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان ہو تو ممبر ہے, لیکن اس سے آج تک توہین ہوتی ہے, یہ تو میرے نزدیک یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. کہا میں چاہتا ہوں اس کے اوپر کھڑے ہو کے کچھ خطبہ ارشاد کروں. مولا سید سجاد نے فرمایا کہا یزید ہم اہل بیت ہیں, میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں کعبے کوسین ادنا کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں اس نبی کا بیٹا جو معراج پہ گئے. کہا میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. کہا یزید اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. کہا یزید اللہ نے تجھے عطا نہیں کی, 6 چیزیں ہمیں عطا کی. کہا اچھا ذرا بتائیے گا کون سی 6 چیزیں تھیں. کہا یزید علم اللہ نے ہمیں عطا کیا, حلم یعنی برداشت اللہ نے ہم اہل بیت کو عطا کی, اے یزید تجھے عطا نہیں کی. کہا صباحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. کہا یزید تخت پر بیٹھ جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا, قید سلاسل میں دعاؤں کو بیان کرنا اور ہوتا ہے. کہا یزید اللہ نے فصاحت و بلاغت ہمیں عطا کی. کہا یزید اللہ نے تجھے عطا نہیں کی. کہا ایک مرتبہ کہ شراب کے نشے میں شعر لکھنا اور ہوتا ہے, اے یزید قید سلاسل میں دعاؤں کو بیان کرنا اور ہوتا ہے. اب چھٹی چیز مولا نے بیان کی بہت خوبصورت. کہا یزید والمحبت فی قلوب المومنین. کہا یزید اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا, اے یزید تیری محبت کو نہیں رکھا. یزید وہ جو ظاہری تخت و تاج پہ راج کرے ناز کرے, میرا امام وہ جو لوگوں کے دلوں پہ راج کرے. سبحان اللہ. صلی علی محمد وآل محمد. لہٰذا یہ وہ سید سجاد کے دربار یزید میں پہلے علی کے لیے چوتھا علی بول رہا تھا. کیا علی کا لہجہ تھا. ایک مرتبہ یہاں تک کہ خود روایت میں ہے کہ بہلول دانا کہ جو سچے عاشق تھے آل محمد کے, وہ کہتے ہیں کہ دربار میں ہارون رشید کا دربار سجا تھا اور ان سے کہا انہیں بے وقوف کہا جاتا تھا, سمجھا جاتا تھا, لیکن سچے محب تھے. ایک مرتبہ گئے, کہا ہے کہ ذرا جائیے اور باہر سے 40 ایسے لوگوں کو بلا کر لائیے کہ جو 40 حرام نسل سے پیدا ہوئے ہوں. ایسے 40 لوگوں کو لے کے آئیے کہ جن کا شجرہ عطا پتہ نہ ہو. ایک مرتبہ گئے, اب وہ جو ہارون رشید تھا وہ سوچ میں پڑ گئے. کہا جائیں گے نہیں ملیں گے, کیسے پہچانیں گے, بہت دیر ہو جائے گی, یہ جلدی نہیں آ پائیں گے. ایک مرتبہ بہلول فوراً گئے, فوراً آ گئے اور 40 لوگوں کو ساتھ لے کے آ گئے.
تو وہ ایک مرتبہ پریشان ہو گیا, کہا اتنی جلدی آپ کیسے 40 لوگوں کو ڈھونڈ کے لے؟ کہا کہ خلیفہ وقت بڑا آسان تھا, میں محل کے باہر گیا, میں نے آواز لگائی کہ کون کون علی ابن ابی طالب سے دشمنی رکھتا ہے. جیسے ہی میں نے صدا کا بلند کیا, ہزاروں سے زیادہ کا مجمع اکٹھا ہو گیا. مجھے ایک مرتبہ چننے میں پریشانی ہو رہی تھی کہ کون سے 40 لوگوں کو تمہارے دربار میں لے کے آؤں. لہذا یہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں کہ جو کسی بھی میدان میں ہارے نہیں ہیں بلکہ ہرا کر آئے ہیں. بے شک. لہٰذا وہ سید سجاد کے اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے صحیفہ سجادیہ 52 دعائیں پیش کی ہیں کربلا میں. اور یہاں تک کہ جب کربلا سے واپس آئے تو 35 سال تک میرا بیمار امام زندہ رہا, اور جب تک زندہ رہے ایک مرتبہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتے رہے. عزادارے نے مظلوم کربلا, واقع کربلا سن 61 ہجری کے بعد کوئی ایسا دن نہیں تھا جو مولا کے گھر میں مجلس نہیں ہوتی تھی. روزانہ مولا عزاداری کرتے تھے, گریا کرتے تھے, مرثیہ پڑھواتے تھے, ذاکری کرتے تھے, مصائب کو بیان کرتے تھے. کہ ایک مرتبہ مولا کا ایک چاہنے والا تھا, شاگرد, منہال نام تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا سید سجاد کے گھر آئے تو خادم تھے مولا کے, کہا کہ نہیں مولا سید سجاد تو باغ میں گئے ہیں. تو منہال کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ واقعی کربلا کے بعد پہلی بار مولا باغ میں گئے ہیں, سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں. کہا تھوڑا مولا کا دل بہل جائے گا, ہر وقت گریا کرتے رہتے ہیں, بابا کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں. منہال کہتے ہیں میں جیسے ہی ایک مرتبہ باغ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سید سجاد ابا کو پھیلائے گریا کرتے ہیں اور خون کے آنسو روتے ہیں. میں گیا, میں نے کہا مولا باغ میں سیر و تفریح کر لیتے, تھوڑا دل بہل جاتا آپ کا, آپ یہاں بھی گریا کرتے ہیں. کہا کہ اے منہال تم نہیں جانتے, میں جب یہ بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں میرے بابا کی پیاس یاد آ جاتی ہے. منہال تم نہیں سمجھ سکتے, ایک دن میں 18 یوسف کو میں نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک مرتبہ مولا جب بھی گریا کر جائے الشام 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 کہتے, کہا مولا 3 بار الشام کیوں؟ کہا ایک بازار شام, دوسرا دربار شام, تیسرا زندان شام. ارے لوگ چھتوں سے نبی زادیوں کا استقبال کرتے تھے. جب ہم کوفے کے بازار میں گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے قافلے کو رکوایا گیا. زینب سمجھی شاید بچوں کے آرام کے لیے تھوڑی دیر قافلہ رکوایا گیا. کہا نہیں پھوپھی اماں, ابھی بازار سجوائے جا رہے ہیں, ابھی تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے, کبھی نہ بھولے گا سجاد بازار شام. روایت سے کہتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میری بہن سکینہ کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا. ایک مقام آئے جب سید سجاد پاؤں پھیلا کے بیٹھے, بی بی سکینہ آگے بڑھی, کہا سید سجاد, کہا بھیا آج تک آپ کو اس طرح پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے دیکھا, کون سے مصائب آ گئے؟ کہا بہن سکینہ آپ کو کیسے بتاؤں, میرے پاؤں میں آبلے ہیں, آبلوں میں کانٹے ہیں, مجھ سے چلا نہیں جاتا, جب میں چلتا ہوں تو میرے آبلے دبتے ہیں, زمین کے پتھر چبھتے ہیں. روایتیں کہتی ہیں جیسے ہی رسیاں کھلی ہیں بی بی سکینہ نے آگے بڑھ کے سید سجاد کے پاؤں سے ایک ایک کانٹے کو نکالا. سید سجاد کہتے ہیں میں دیکھتا رہا, میری بہن یتیم تھی, میری بہن نے ایک ایک پاؤں کے کانٹے کو نکالا مگر کوئی میری بہن سے پوچھنے والا نہیں تھا. بی بی آپ کے بھی تو پاؤں میں کانٹے لگے ہیں, آپ کے پاؤں سے کوئی کانٹے نکالنے والا نہیں ہے. اجرکم اللہ روایت سے کہتی ہے کہ کربلا میں 3 ایسے شہید تھے کہ جن کو غسل کرتے ہوئے خود غسل کرنے والا روتے ہوئے باہر آیا. کہا پہلا تاریخ کا جنازہ جناب سیدہ کا تھا کہ شیر خدا
शब है। सैयद सज्जाद को जहर दिया गया। एक मर्तबा जहर की शिद्दत बढ़ती गई। इमाम बाकर को बुलाया, कहा बाकर करबला में आप कितने साल के थे? कहा 3 साल का था। कहा मुझे हाल सुनाइए, करबला में क्या क्या देखा? कहा बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली अकबर का लाशा खैमे में मिला। मैं 3 साल का था, मैंने देखा अली असगर का लाशा हाथों पे लाए। मैंने देखा कासिम का बामाल लाशा गठरी में लेकर आए। जानते हैं एक मर्तबा सैयद सज्जाद की रूह कब परवाज हुई। एक मर्तबा इमाम बाकर ने कहा बाबा मैंने करबला में देखा आपकी फुफियां नबी जादियों की चादर को छीना गया। जैसे ही कहा कि बेमकना चादर फहराया गया, सैयद सज्जाद की रूह परवाज करी। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय चादर का सदमा, बाबा को रोने वाला आज बाबा से जा मिला। अला अला